السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے میرے جو جمعہ کا جو موضوع ہے برکات تبرکات، برکات تبرکات اور تابوت سکینہ، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل آنے والے 2 سے 3 جمعہ میں اس کے متعلق بیان کروں گا۔ برکات تبرکات یعنی انبیاء علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح برکت رکھی ہے، اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والوں کے استعمال شدہ جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر عصا سمجھ لیں، امامہ سمجھ لیں، کرتا سمجھ لیں، جبہ سمجھ لیں، ان کی استعمال شدہ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور بنی اسرائیل قوم انہی چیزوں سے برکت حاصل کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا پارہ ہے، آخر کے 2 سے 3 صفحے ہیں سورہ بقرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھوں گا، پارہ نمبر 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ اس کا ترجمہ ہے، اس آیت کے پیچھے کا شان نزول بھی ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں شان نزول چند واقعات بیان کروں گا، چند چیزیں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں تفصیل سے قرآن کے آیتوں کی روشنی میں قرآن کے آیتیں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا، اور واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اور میرا جو اصل جو موضوع رہے گا، جو چیزوں سے، برکت والی چیزوں سے جو ثواب برکت حاصل کی جاتی ہے، تبرکات والی چیزوں سے جو برکت حاصل کی جاتی ہے انشاءاللہ عز و جل، یہی میرا موضوع خاص رہے گا۔ لیکن تابوت سکینہ کیا ہے، اس کے متعلق بھی میں چند گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، دوسرا پارہ ہے کہ ترجمہ ہے، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے۔ آپ ترجمہ غور سے سماعت فرمائیں۔ طالوت کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہوگا، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ و معزز ہارون علیہ السلام کا ترکا کی، یعنی ان کی استعمال شدہ چیزوں کی وہ صندوق آئے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اب کیا ہے، دیکھیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کے متعلق میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر بعد میں آگے میں بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل 2-3 جمعہ اسی موضوع پر بیان چلتے رہیں گے کہ تابوت سکینہ شمشاد لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق ہے، ایک پیٹی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس میں اپنی استعمال شدہ چیزیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل، اولاد در اولاد، وہ تابوت سکینہ ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا اولادوں کے پاس، اور یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل کو، قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا، اور
اس کو حفاظت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اور قوم کے لوگ بھی اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اس سے ترقی حاصل کرتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی وہ صندوق کی وجہ سے۔ اور صندوق کی خاصیت یہ تھی اس صندوق کی کہ اس میں انبیاء کرام کے استعمال شدہ جو چیزیں تھیں، جیسا کہ قرآن میں نے بیان فرمایا کہ وہ صندوق سامنے رکھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ صندوق سامنے رکھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کسی جنگ میں جانا ہے تو اس صندوق کی برکت کی وجہ سے، حالانکہ وہ صندوق اصل نہیں تھا، اس صندوق میں جو چیزیں تھیں وہ اصل تھی، ان چیزوں کی برکت کی وجہ سے، وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ میں کامیابی عطا کرتا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کے لیے وہ صندوق سامنے رکھ کر دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرماتا۔ اختلاف، لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے تو وہ صندوق سامنے رکھ کر اگر دعا کرتے تو اختلاف، لڑائی جھگڑا وغیرہ کیا ہوتے تھے، وہ دور ہوتے تھے، وہ دور ہوا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل یہ اس صندوق کا استعمال کرتے ہوئے آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ صندوق بنی اسرائیل قوم کے پاس رہا، لیکن بنی اسرائیل نافرمانی میں مبتلا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، گناہوں میں، اور اس صندوق کی جس طرح تعظیم ادب بجا لانا تھا، اس کو جس طرح رکھنا تھا، وہ بنی اسرائیل نے اس صندوق کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کی قوم تک وہ صندوق پہنچا ہے، کتنے سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ تو ہوا معاملہ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی جو تبرکات جو تھے، جو برکت والی جو چیزیں تھیں، جن سے فیوز و برکات قوم والے حاصل کرتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام حاصل کرتے تھے، اس کی بے حرمتی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار قوم کو، اس وقت مسلمان کون تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو کفار قوم جس کا نام عمالقہ ہے، وہ کفار قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر قبضہ ہوئی، یعنی ان سے جنگ کی انہوں نے اور ان کو شکست دی۔ کن کو شکست دی؟ بنی اسرائیل کو شکست دی، اور ان کے بہت سے لوگوں کو مارا، اور وہ صندوق جو تبرک والا جو صندوق تھا، جس کو تابوت سکینہ جو بولا جاتا ہے، وہ تابوت سکینہ لے کر قوم عمالقہ چلی گئی، لیکن قوم عمالقہ بھی اس کا جس طرح حق ادا کرنا تھا، اس کی تعظیم کرنی تھی، اس کی تعظیم وہ کرنے نہیں لگے، بلکہ ایک کوڑا دان میں، کچرے میں، گندی جگہ پر اس تابوت کو رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوم عمالقہ پر اس طرح غضب نازل ہوا کہ قوم کے 5 شہر کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، کیونکہ اس میں انبیاء کرام بزرگان دین کے کیا تھے، استعمال شدہ چیزیں تھیں، وہ برکت والی چیزیں تھیں۔ قوم عمالقہ نے بھی اس کی جس طرح تعظیم کرنا تھا نہیں کیا، لے کر چلے گئے، لیکن قوم پر ایک کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر برسا۔ تو قوم والے سمجھ گئے، کافر قوم عمالقہ سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو اس تابوت کی وجہ سے، اس کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر غضب ہوا ہے، ہم پر عذاب نازل فرما رہا ہے۔ تو انہوں نے، قوم عمالقہ نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی کو وہ تابوت بند کر، یعنی رسی سے بند کر، اس کو بنی اسرائیل قوم کے طرف چھوڑ دیا کہ جہاں چانا جاتا ہے وہ بیل گاڑی جہاں پر وہ تابوت لے کر جائے گی وہ لے کر جائے گی۔ یہ معاملہ یہ ہوا، یہاں تک میں آپ کو بول کر میں رکوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تابوت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل، یہاں تک میں آپ کو روک رہا ہوں، پھر اس کے آگے میں آپ کے سامنے کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام، یہ نبی ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، شموئیل بھی بولا جاتا ہے اور شمویل بھی بولا جاتا ہے، کرسچن میں یہ نام رکھتے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے طرف بھیجا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کریں۔ کیا کریں؟ ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ کفار قوم سے، قوم عمالقہ سے، جو دشمنان اسلام کی جو قوم ہے، لشکر ہے، ہم ان سے جنگ لڑ سکیں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام خود بادشاہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام خود بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ بادشاہ نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام، یہ نبی نہیں ہیں،
لیکن علیہ السلام ان پر سلامتی ہو اس وجہ سے علیہ السلام ان کو بولا جا رہا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرمایا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، نبی نے کہا، بنی اسرائیل کے اس وقت وہ نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بادشاہ حضرت طالوت کو منتخب فرماتا ہے، تم پر مقرر فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ طالوت تو ہمارے برابری کا نہیں ہے، یعنی حسب و نسب میں بھی وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، مال و دولت میں بھی ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ جملہ ارشاد فرماتا ہے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ ترجمہ ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہنے لگی، یہ ترجمہ ہے کہ اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ بنی اسرائیل کے قوم کیا کہنے لگے کہ ہم طالوت سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، ہمیں بادشاہی ملنی چاہیے، اس پر ہماری بڑائی کس طرح مل سکتی ہے، فضیلت کس طرح مل سکتی ہے؟ اسے مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی، یعنی وہ غریب تھے، حضرت طالوت علیہ السلام غریب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہی آگے کا میں کنٹینیو کر رہا ہوں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اللہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ ہم تیسرے پارے میں بھی پڑھتے ہیں سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے باری تعالیٰ تو جس کو چاہے ملک عطا کرے، عزت دے، ذلت دے، بے شک تیرے ہی ہاتھ میں رزق ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر ایک شے پر قادر ہے۔ یہ مختصر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، طویل ترجمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے پیغمبر بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب انہوں نے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء یہ آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی شمویل علیہ السلام، ہم آپ کا کہنا مانتے ہیں، لیکن ایک سکون قلبی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے ہمیں کوئی ایسی نشانی بتا دیں۔ دو روایتیں آئی ہیں کہ بنی اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمارا جو تابوت سکینہ جو کافر لوگ لے کر گئے ہیں وہ ہمیں واپس مل جائے، یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ایک نشانی ہمیں بتا دیں جس سے ہمارا دل کو سکون آ جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبے کے بعد میں نے آیت پڑھی تھی، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ ترجمہ ہے، طالوت کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہوگا۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے دل کو سکون ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تابوت آئے گا جس سے تمہارے دلوں کو سکون ہوگا، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ و معزز ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ اب وہ جو پہلے کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا کہ تابوت سکینہ کی وجہ سے، اس کی بے حرمتی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر، کفاروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب نازل ہو رہا تھا، تو انہوں نے ایک بیل گاڑی کو وہ صندوق باندھ کر بنی اسرائیل کے قوم کے طرف، لوگوں کے طرف، بستی کے طرف وہ بھیج دیا۔ تو انہوں نے جو نشانی مانگی تھی وہ بیل گاڑی، روایتوں میں آیا کہ بیل گاڑی کے ذریعے، اور روایتوں میں آیا کہ 4 فرشتوں نے اس کو اپنے کندھے پر وہ بنی اسرائیل کے پاس وہ تابوت لے کر آئے۔ یہ ایک نشانی ظاہر ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ کوئی ایک ایسا معجزہ، کوئی ایک ایسی نشانی ہمیں دکھا دے تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو پھر واپس وہ عطا فرمایا۔ یہاں پر میں صرف 2 منٹ بول کر اس سے بعد کے واقعات انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں میں بیان کروں گا کہ دیکھیں
کہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں یا پھر اللہ کے پیغمبر سمجھ لیں، اللہ کے نبی سمجھ لیں یا پھر اللہ کے ولی سمجھ لیں، جو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان استعمال شدہ چیزوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ جب علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ایک استعمال کی ہوئی چیزوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھ سکتا ہے اور اس کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے قوم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جب کوئی ایک شخصیت چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہو، نبی ہو یا پھر ولی ہو، جب مزار میں آرام فرما ہیں، وہ خود ذات ان کی مزار انوار میں آرام فرما ہے، جب ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی استعمال شدہ چیزوں پر جس طرح برکتیں اتارتا ہے، اسی طرح ان کے مزار انوار پر بھی برکتیں اتارتا ہے۔ اللہ والوں کے مزار انوار پر بھی برکتیں اتارتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ جائیں، وہاں پر حاضری دے، ادب کے ساتھ حاضری دے، تعظیم کے ساتھ حاضری دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اے باری تعالیٰ یہ جو صاحب مزار جو آرام فرما ہے، ان کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مزار انوار پر برکتیں رحمتیں اتارتا ہے، اسی طرح آنے والے لوگوں کی بھی جو چاہنے والے ہیں، عاشق ہیں، ان کے دلوں پر بھی سکون اتارتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ علماء کرام نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل تابوت سکینہ کے متعلق میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آنے والے 1-2 جمعہ میں بیان کروں گا۔ طالوت علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہ مقرر فرمایا۔ طالوت علیہ السلام کے قوم میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور جالوت جس کی سائز بتائی گئی ہے، جو قوم جو لڑتا تھا، اگر اس کے سامنے ٹھہریں گے تو ٹخنے تک یا پھر پنڈلیوں تک وہ آدمی اتنا لگتا تھا، اتنی ہائٹ تھی جالوت کی۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طرح ختم کیا، انشاءاللہ وہ تفصیل سے واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن میرا اصل جو موضوع ہے برکات تبرکات، یعنی بزرگوں کی جو استعمال شدہ جو چیزیں ہیں جس کو ہم محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اس کی بھی برکتیں ہیں، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف برکتوں کے لیے وہ صرف رکھنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ عز و جل حدیثوں کے ذریعے صحابہ کرام کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور پسینہ مبارک یہ تمام چیزیں استعمال کرتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے، انشاءاللہ عز و جل آنے والے 1-2 جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔